مصطفى علم وعمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اور کھانا سامنے آ گیا، افطار کرنا ہے، افطاری سامنے آ گئی تو کھا پی نہیں سکتے اگر اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود نہیں تھی۔ البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں اعتکاف کی نیت، کھانے پینے کے لیے نہیں، تو ثواب کے لیے کر لیجئے۔ اب کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلاً چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب کھانے پینے، سونے وغیرہ کی ترکیب کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 30، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 سن ہجری کے شوال المکرم کی آج 30ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے آئے ہوئے مدارس المدینہ کے کثیر قاری صاحبان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ملک بھر سے ہمارے قاری صاحبان کا تربیت سنت و برا اجتماع جاری ہے اور ایک قاری صاحب سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو ضروری کام سے کہیں جانا ہو تو وہ نماز کتنی جلدی اور کیسے پڑھ سکتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ ایسا کیسا کام ضروری ہے جو نماز سے بھی زیادہ ضروری ہو؟ نماز کی رعایت، اب لوگ جو رعایت سمجھتے ہیں وہ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتے نہیں ہیں، یار جلدی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کی مقدار
بیٹھنا یہ واجب ہے. یہ واجب آپ غور کر لیں جو بھی نماز پڑھتے ہیں یہ ایک تعداد ہے جن کا ترک ہوتا ہے, سیدھے بیٹھتے نہیں. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا مستحب ہے, تو اگر سیدھے بیٹھ کر اطمینان سے آپ رب اغفر لی کہہ لیں گے نا تو ساتھ میں واجب بھی ادا ہو جائے گا بیٹھنے کا. اور اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے رب اغفر لی, سجدے سے جیسے اٹھے رب اغفر لی یوں کرتے کرتے پڑھی تو پھر واجب چھوٹے گا کہ ایک سبحان اللہ کی قدر بیٹھنا ہے. یہ تو میں نے ضمناً آپ کو بتایا. تو اب کیسا ہے ضروری کام جس میں جلدی ہو, جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو جلدی پڑھے, تو اس میں تو فرض یعنی صرف فرائض پر بھی اختصار کرنے کی اجازت ہوتی ہے, یعنی صرف فرائض اس کے, جیسے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے, یعنی کہ پہلی رکعت میں ثنا بھی نہ پڑھے, قل هو اللہ احد اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے, یعنی ایک آیت تو ہو گئی نا, فرض ادا ہو گیا. تو اسی طرح رکوع میں ایک تسبیح پڑھی, سجدوں میں سب میں ایک ایک بار تسبیح پڑھے, اور یوں اس طرح. لیکن 2 سجدوں کے درمیان تو بیٹھنا ہے کہ یہ اس میں وقت کی بچت کی کیا ترکیب ہے. سبحان اللہ کہنے میں دیر کتنی لگتی ہے, اتنی دیر سجدے بیٹھنا, رکوع میں سیدھا پیٹھ سیدھی کر کے کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے. اس میں بھی لوگ تھوڑی پیٹھ خم کر کے, یعنی یوں خم کریں گے پیٹھ تھوڑی سی, ابھی خم ہے مطلب وہ چلے جاتے ہیں, تو یہ نہ کریں. تو وہ جیسی ضرورت ہو آپ کی ویسی بتا کر دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی کر لیں. جزاک اللہ خیرہ. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اسی طرح کا بچوں میں بھی انداز دیکھا جاتا ہے کہ اول تو نماز مطلب وہ پابندی سے نہیں پڑھیں, اگر پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ٹھکا ٹھک وہ تیزی سے مطلب وہ نماز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس جب یہ دن بھر میں مدنی بچے جو ہوتے ہیں مدرسے میں, تو ظہر کا وقت جو ہے وہ عموماً مدرسے میں ہی گزرتا ہے. تو ایسے موقع پر ہمارے جو اساتذہ کرام موجود ہیں تو وہ نماز کی اہمیت اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا, ان سب حوالوں سے کیسے تربیت فرمائے, اگر اس پر بھی کچھ. اب یہ ہے کہ بچے ایسے ہیں کہ جو سمجھدار بچے جو نماز کو سمجھتے ہیں, تو ظاہر ان کو تو صحیح نماز پڑھنے کا سمجھانا ہی پڑے گا. اب ایسے بچے جو نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ تو ویسے ہی سائڈ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ابو کے, اور پھر وہ یوں کریں گے پھر یوں کریں گے پھر بھاگیں گے, پھر دیکھا کہ اب وہ سجدے میں تو آ کر وہ سجدے کے انداز پر گر جائیں گے. ان کو تو سمجھانا مشکل ہے. البتہ جو سمجھدار ہیں وہ پراپر نماز پڑھتے ہیں ان کو تو یہ سب ظاہر سمجھانا ہوگا کہ 2 سجدوں کے درمیان سبحان اللہ کی قدر بیٹھنا ہے. اور اب جن کی عادتیں نا وہ میرے 1-2 بار سن کر ان کی عادت نہیں بنے گی, کیونکہ مشکل یہ ہے کہ سیریس بھی نہیں لیتے. سیریس لینا تب بنے. اب جیسے آپ کے اسکوٹر پر آپ جا رہے ہیں ہے نا, اور کسی نے آپ کو بتایا کہ ادھر چوک پر جو ہے نا وہ پولیس ٹریفک پولیس لائن لگا رہی ہے اسکوٹروں کی, اور جن کے پاس لائسنس نہیں ہے نا ان کا چالان کر رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا سیریس لیں گے کہ لائسنس ہوگا نا آپ کے پاس تو بھی سوچیں گے یار کہیں گھر پر بھول گیا ہوں گا تو یار چلو یار تھوڑا راستہ بدل دیتے کہیں آزمائش میں نہ آ جائے. ایک مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے. خیر بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلانا یہ ناجائز ہے اگرچہ یہ دنیاوی قانون, لیکن یہ دنیاوی قانون جو ہے نا یہ سمجھ میں بھی آتا ہے, مفید بھی ہے, اور پھر یہ کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا پولیس پکڑے گی تو جھوٹ بولے گا یا رشوت دے گا یا پھر چالان ہوگا وغیرہ وغیرہ, گناہوں میں پڑنے کا پورا اس میں چانس ہے اس کے. تو یہ اس طرح کے دنیاوی قوانین جو ہے اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے جس میں مطلب ہم کو شرعی کوئی قباحت نہ ہو. یہ ٹریفک کے قوانین جو ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ شرعی قباحت کہاں ہوتی ہے کہ 1 وے رکھتے ہیں یا ادھر اسٹاپ رکھتے ہیں, ادھر رکو ادھر رکو, تو صحیح ہے نا, ہمارے لیے بھی تو فائدے مند ہے نا, ورنہ ہم ہی ٹکرا جاتے ہیں مر جاتے ہیں. تو پولیس کا کیا جاتا ہے, انتظامیہ کا کیا جاتا ہے,
تو بہرحال یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. حقیقت میں یہ ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جو رشوت لیتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور جو دے رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ٹریفک کے قانون ہمارے لیے. اب یہ جو اوپر سے ہم پہنتے کہاں ہیں, جو پہننے کا قانون ہے, ہیلمٹ. اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے یا پولیس والے کے لیے مفید ہے؟ غیر آپ کے لیے مفید ہے کہ اللہ نہ کرے آپ گرے تو پھر سر کے بل گرے اور اس پر آپ کے چوٹ آئی ہیلمٹ پر, تو پھر آپ صحیح کا شکر ادا کریں گے کہ یار اگر ہیلمٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اور جن کے نہیں ہوتا ان کا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے. بیچارے کتنے اس طرح یا تو کومے میں چلے جاتے ہیں یا پھر قبر میں اتر جاتے ہیں, یا کچھ عرصہ کومے میں رہ کر پھر قبر کی سیڑھی اترتے. سر کی چوٹ اسکوٹر کی بہت خراب ہوتی ہے. تو یہ ہیلمٹ ہو, اچھی کمپنی کا بھی ہو, گھٹیا ہوگا تو وہ پھر کام نہیں دے گا. اور پھر بعض لوگ رکھ لیتے ہیں خالی, یہ فائدہ مند نہیں ہوتا. یہ تو جھٹکے تو اچھل کر دور گرے گا, بیکار ہے. اس کو اچھی طرح جو بھی باندھنے کا اس کا طریقہ ہے نا, اس کے مطابق اس کو باندھنا ہوگا تاکہ یہ گرے بھی نہیں اور آپ کو کام آئے ایمرجنسی میں. تو بہرحال ہے کہ اس کو سیریس لیں کہ 2 سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کی مقدار میں بیچ رہا ہے. ایسی بھی کیا جلدی ہے یار. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم دل کھول کر وقت لگا دیتے ہیں. گپے مارنے میں کتنا وقت دیتے ہیں, سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیتے ہیں, اور نہیں دیتے تو نماز کو وقت ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس پھٹافٹ تو جا میں آتا ہوں. تو بچوں کو بھی سکھائیے, آپ بھی عمل کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکسیر اتاری, مدرس مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ چکوال. یا سیدی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرپرست صاحبان جھوٹ موٹ کا بہانہ کر کے بچے کی چھٹی لیتے ہیں, تو اس سے بچوں کی تربیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس بارے میں سرپرست صاحبان کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ. ظاہر ہے جو بھی ایسا کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. کہ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور وقت اس طرح بچے کا بھی یہی ذہن بنے گا, جھوٹ بول لے گا, تو یہ بہت نقصان ہے. سرپرست کو بھی اور دیگر تمام مسلمانوں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اب تک جتنا جھوٹ بولا, جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی دے رہے ہیں نا قاری صاحب کو یا ناظم صاحب کو, دادی بیمار ہو گئی ہے یا فلاں جگہ میت ہو گئی ہے یا ہم کو بہت ضروری دعوت میں جانا ہے, جبکہ ایسا ہو نہ اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ گناہ کا کام ہے اور دھوکہ دینے والا کام ہے. اس میں ایسا بھی بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو چھٹی دینے کا جو نظام ہے, اگر اس میں کچھ کمزوری ہوتی ہے کہ بھائی قاری صاحب دیں گے ہی نہیں اور ان کو لینا ہے, تو یا تو ہم اپنے اس پورے نظام میں تھوڑا غور کر لیں کہ اس طرح کا اگر کوئی سچ بولے کہ بھائی نانی کے گھر جانا ہے, یا کوئی بھی ایسا کہ جس میں وہ جینین بات کہے تو اس کو چھٹی مل جائے. جیسے وہ بچوں کا ہوتا ہے کہ اگر دیر سے آئے, بھائی کیوں آئے تھے, تو وہ گاڑی پنچر ہو گئی, اس طرح کا اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تو بچ گیا, اور سچ بولا کہ آج دیر سے اٹھے تھے تو تھوڑی سختی ہو گئی. تو ایسے موقع پر ہمیں کیسے ججمنٹ ہو کہ اگر کوئی سچ بولے یا اس طرح کا کوئی بات ہو تو ہم چھٹی بھی دے دیں اور یہ معاملہ اچھا ہو جائے؟ قاری صاحب کو الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں دلانی پڑیں گی, جن کے دل میں دماغ میں یہ لگا کر یہ چیک کریں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو جو قانون بنے ہوئے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی جگہ پر غلط ہے. ظاہر یوں اگر ان واقعی یہ سچ بولتا ہے کہ نانی بیمار ہے تو چھٹی دے دو, تو وہ قاری صاحب کو سمجھ کیسے پڑے کہ یہ واقعی سچ بول رہا ہے اور وہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے. قاری صاحب کو جب پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تھوڑی چھٹی دیں گے. یہ بیچارے قاری صاحب اس کے دھوکے میں آ گئے تو چھٹی دی نا, اور قاری صاحب کو پتہ نہیں چھٹی دینے کا اختیار بھی ہے نہیں, یا تو ناظم ہی دیتے ہوں گے نا چھٹی. تو
ظاہر ہے ہاں قاری صاحب ناظم کے پاس، بلکہ قاری صاحب کو بولتے بھی نہیں ہوں گے، وہ سیدھا ناظم کے یہاں شاید وہ سرپرست جاتا ہوگا. تو جو بھی طریقہ کار ہے اس کو ہم بیٹھے بیٹھے ابھی بدل نہیں سکتے، نہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور یہ طریقہ کار سمجھ میں بھی آتا ہے. چھٹی نہ دی ہے تو چھٹیوں پر چھٹیوں پر تو یہ پڑھیں گے کیا؟ ویسے ہی کئی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتے میں ایک چھٹی تو لگی بندی ہے نا، اس کے علاوہ آئے دن وہ آ گیا نا، 14 اگست آ گئی تو 11ویں شریف تشریف لائی تو 12ویں شریف کی جلوہ گری ہوئی، وہ چھٹیاں، بقرعید آ گئی، میٹھی عید آ گئی تو رمضان شریف اپنے جلوے لٹانے لگا. تو چھٹیاں کتنی آپ حساب لگائیں تو شاید 1/4 تو چھٹیاں ہو جاتی ہوں گی سال میں. پھر نانی بھی بیمار ہو تو چھٹی، تو کیا یہ نواسا جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نانی کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کیا کرے گا؟ نانی کی خدمت ان کی امی کرے گی یا یہ خود کرے گا؟ طالب علم جس کو اپنی خدمت کرنا نہیں آتا. بہرحال یہ کہ چھٹیاں تو نہیں دینی چاہیے جب تک وہ ہمارے اصول کے مطابق وہ چھٹی کا حقدار نہ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اطاری، مدرسۃ المدینہ مغل پورہ، مرکز الاولیاء لاہور. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ بعض سرپرست قاری صاحبان کو قیمتی تحائف دیتے ہیں، اگر ان سے نہ لیا جائے تو ناراض ہونے کا خدشہ ہے. گن پوائنٹ پر اگر سرپرست دے نا تحفہ تو لے لینا چاہیے، کہ جان بچانا فرض ہے. اور گن پوائنٹ پر بھی اس صورت میں لینا چاہیے کہ یہ بھی مطلب ہے کہ ظن غالب ہو جائے کہ یہ فائر کھول دے گا. یعنی جو بھی عام طور پہ میں کہا کرتا ہوں یہ کہ جو دیتا ہے نا وہ آہ کر کے دیتا ہے، اور لیتا ہے تو واہ کر کے لیتا ہے. تو واہ کرنے والے کو تو یوں لگے گا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ واہ کر کے لے لے گا کیا. تو بہرحال کہ اپنے یہاں جو قانون ہے نا، منع ہے نا کہ سرپرستوں کے تحفے نہیں لے سکتے. غالباً ہمارا قانون نہیں ہے، یہ صحیح بات بتائیں گے ذمہ دار. جب تو سوال کیا ہے کہ نہیں لیتے تو سرپرست ناراض ہوتا ہے کہ کوئی تو راستہ بتاؤ کہ ہم وہاں کر کے لے لیا کریں. مجلس مدرسۃ المدینہ کی طرف سے تو تحائف وغیرہ لینے کی تو نہیں ہے ترکیب، پابندی ہے نا، یہی بولتا ہوں. تو یہ پھر سرپرست کی اب چیکنگ کریں گے، ناراض ہو جائے گا، اور پھر تو ہر سرپرست نے ناراض ہونا ہی ہے کیونکہ وہاں کرنا ہے نا اپنے کو لے کر. تو جو قانون ہے اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل اطاری، مدرسۃ المدینہ، منڈی عثمان والا، سیوتی کے بنا قصور. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جمعۃ المبارک کے 2 خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کیسا؟ بہتر یہ کہ چپ چاپ زبان ہلائے بغیر دعا کریں. البتہ کوئی کرتا ہو ہاتھ اٹھا کر دعا تو روکا بھی نہ جائے. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی یہ بھی قول ہے، کئی اقوال ہیں کہ امام جب سے آیا ممبر پر، بعضوں کے نزدیک یہ قبولیت کا وقت ہے. جیسے ہی ممبر پر آیا، ممبر پر آنے کے بعد سے جمعے کی نماز کا سلام پھرنے تک یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور غروب آفتاب جمعے کا جو ہے، غروب آفتاب کے وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ان 2 اوقات کے بارے میں یعنی کہ کافی اقوال ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک رکن میں کتنی بار ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا اور چیز ہے اور اٹھانا اور چیز ہے. تو انہیں نماز میں ایک رکن سے مراد یہاں جیسے پورا قیام ہے تو یہ اس کا پورا رکن ہے، رکوع ہے تو یہ پورا ایک رکن ہے. تو اس میں جیسے کہ اب قیام میں ہے اور ہاتھ اٹھا کر کھجایا، یہ چند بار انگلیوں کا حرکت دی، یہ ایک ہی بار کہلائے گا ہاتھ باندھ لیے.
अब दूसरी बार खुजाने के लिए उठाया और हाथ बांध लिए, ये 2 बार हो गया। अब अगर तीसरी बार हाथ उठाता है खुजाने के लिए तो इसकी नमाज टूट जाएगी। रुकू में गया तो फिर 3 बार से कम हाथ उठाने की इजाज़त हो जाएगी। फिर इसी तरह सज्जे में हर रुकन में 3 बार से कम की इजाज़त होती है। पूरे 3 बार अगर खुजाया उठा कर हाथ ले गया तो ये नमाज टूट जाएगी। इस तरह लिखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अरबाब रज़ा अत्तारी, नाजिम मदरसतुल मदीना आमी टाउन, मरकज़ुल औलिया लाहौर। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर कोई चादर या रुमाल वगैरह सर पर बांधे तो क्या इमामा शरीफ की सुन्नत अदा हो जाएगी? रुमाल इतना बड़ा हो कि 3 पेच हो जाए तब तो ये इमामा हो गया। वरना नहीं होगा। बाज़ अफराद की मूछें बड़ी होती हैं तो ताव देकर रखते हैं ना, तो अगर मुदरिस यूं करे ताव देकर रखे और कहे कि जनाब इस तरह रोब पड़ता है, तो इस बारे में आप क्या फरमाते तो किस पर रोब डालना है? हैं? बच्चों पर। अच्छा, ये मूछों से रोब पड़ेगा या डंडे से रोब पड़ेगा? डंडा रखने की इजाज़त दी नहीं है। मैं मसला अर्ज़ करूँ उसका। बाहर शरीयत में ये लिखा है कि लंबी लंबी मूछें जो है बाज़ असलाफ़ की थी, बाज़ बुज़ुर्गों की थी, मतलब पहले। अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, कोई अगर तकब्बुर की वजह से रखता है, मूछों को ताव देता है, वो अलग है। और वैसे किसी ने रखा है तो जायज़ तो है। बड़ी मूछें कौन सी नाजायज़ हैं ये बताता हूँ मैं। यानी ऐसी मूछें रखना कि जो ये लब जो है ना, होठों का हिस्सा, ये छुप जाए, तो इतनी बढ़ाना मूछें ये हराम है। तो ये लंबी मूछों में लब नहीं ढकते, ये तो छुपे हुए होते हैं। होठ जो है ये छुपा हुआ होता है, खुला हुआ होता है ये, तो इसलिए ये लंबी मूछें जायज़ है। अब ये ताव देना और इस नीयत से देना कि किसी पर रोब डालना है, तो ठीक है, अगर वो दुश्मनों पर रोब डालने के लिए ताव देता है तब भी क्या हर्ज है। अगर बच्चों पर भी रोब डालने के लिए ये देता है ताव, और ताकि बच्चे डर के पढ़े, तब भी क्या हर्ज है। अब एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो बुस्तान करके शायद कोई किताब थी, उसमें शायद था कि वो उनकी मूछें कोने तक थीं, और जब वो किसी गौर व फिक्र में होते थे ना तो अपनी मूछों पर जैसे कि यूँ हाथ घुमाया करते थे। जो आप फरमा रहे हैं ना कि बात, तो ये बात ऐसे बढ़ा देते हैं। जी हाँ, तो ये होता है। ये बुजुर्गों से साबित है, बाहर शरीयत में लिखा है, तो ऐसी इसमें हरज नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल था हमारे पास, कहते हैं कि मेरा नाम जैद है, मैं फैसलाबाद से हाज़िर हुआ हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि अगर नमाज में सूरह फातिहा के बाद बग़ैर सूरत मिलाए रुकू करे तो क्या नमाज हो जाएगी? सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गया और रुकू में याद आया तो खड़ा हो जाए, और सूरत मिलाए फिर रुकू करे, और आखिर में सज्दे साहू करे। और अगर दोबारा रुकू ना करेगा तो नमाज ना होगी। यानी रुकू में याद आया, रुकू के बाद याद आया तो नहीं पलट सकता, ये समझ में आता है ना। सूरत मिलाना भूल गया, रुकू में याद आया तो खड़ा हो जाए, और सूरत मिलाए फिर रुकू करे, और आखिर में सजदे साहू करे। और अगर दोबारा रुकू ना करेगा तो नमाज ना होगी। कल हमने बच्चों से काम लेने के ताल्लुक़ से सवाल जवाब का एक सिलसिला हमने किया था, तो उस्मान साहब हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चों से उस्ताद ज़ाती काम नहीं करवा सकता, तो उस्ताद इन बच्चों से दावत इस्लामी के लिए कुर्बानी की खाले क्यों जमा करवाता है? ज़ाती नहीं है, ज़ाती नहीं। सर वो ज़ाती काम में भी वो देखना होगा कौन सा काम करवा रहा है। बेटे ज़रा ये
ڈائری اٹھا کر دینا، تو یہ بچے پر گرا نہیں گزر رہا، مشقت میں نہیں پڑ رہا. تو اس لیے وہ چھوٹا سا کام، قلم اٹھا دینا، بیٹے یہ گلاس اٹھا کر رکھ دو، تو یہ اس کے لیے اتنا گرا نہیں گزرتا. آپ بولو گے نا بیٹے یہ ٹیبل گھسیٹ کے وہاں لگا دو، تو یہ گرا گزر سکتا ہے. اچھا بعض اوقات بچہ سستی میں ہوتا ہے، نہیں اس کا دل کرتا، تو ایک بار بول کے پھر چھوڑ دے. بہت چھوٹا کام ہو جو عام طور پہ مشقت کا نہ ہو، تو اب اس کے لیے یہ مشقت کا کام ہے، تو پھر نہ بولے اس کو. اچھا مار پیٹ کے تعلق سے جو کافی کل اس پر بھی بات چیت ہوئی تھی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ روب ہونا چاہیے استاد کا، ورنہ بچہ بے باک ہو جاتا ہے، مستیاں کرتا رہتا ہے، بیٹھے گا نہیں. تو اس معاملے میں اب کیا فرماتے کہ شاگرد پر استاد کا کس قدر روب ہونا چاہیے؟ روب بنے گا استاد کی سنجیدگی سے. استاد اگر اپنے دوست استاد کے ساتھ کہہ کے مار کے ہنس رہا ہوگا، اپنے طلباء سے مذاق مسخری کرتا ہوگا، فری ہو جاتا ہوگا، تو پھر روب نہیں پڑے گا. اور روب اگر خود سنجیدہ رہے گا نا استاد، اور شفقت بھی کرے گا، سنجیدگی بھی کرے گا، تو اس طرح اس کا روب ہو سکتا ہے. اور تو اپنے اخلاق، اپنا انداز، اپنا کردار ایسا ہو کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ امپریس ہو ہی جاتا ہے. باقی مار داڑ والے سے ٹھیک ہے وہ وقتی روب ہوتا ہے، لیکن آپ نے سنا تو ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ پھر طلباء جو مل کے ٹیچر کی پٹائی بھی کرتے ہیں، جو ٹیچر مارتا ہے اس کو دھو ڈالتے ہیں. ہو سکتا ہے قتل بھی ہو جاتے ہوں گے، اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، اب ہو سکتا ہے پتہ نہ چلتا ہو. اب کیس بنتے بھی تو ہم نے کون سے ساری خبریں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کہ مار داڑ، اب یہ کہ اب تو باقاعدہ دوسرے ملکوں میں تو ہیومن رائٹس بنے ہوئے کہ بیٹے کو بھی اگر باپ مارے تو بیٹا جا کر کورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کیس کر دیتا ہے. میں اس انداز کی تائید نہیں کر رہا، میں ایک بات بول رہا ہوں. تو یوں بھی مطلب مسائل ہیں. تو اس لیے اور پھر مارداڑ سے یعنی کہ مسائل ہوتے ہیں. بعض طلباء پڑھنا ترک کر دیتے ہیں کہ ہمارے استاد جب دیکھو مارتے ہیں. ماں باپ بھلے کتنا ہی بولے وہ نہیں جاتا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بیچارہ برباد. تو ہماری مارداڑ کی وجہ سے کسی کا مستقبل بلکہ کسی کی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں. جو بچہ ہمارے یہاں پڑھ کر حافظ قرآن بنے گا یا ساتھ میں عالم دین بھی بنے گا، وہ اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی چاہے گا کہ میرے بچے بھی ایسے ہوں. اور جو استاد کی مار داڑ کی وجہ سے یا استاد کی بے رخی کی وجہ سے اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بظاہر تو استاد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس بیچارے کی نسلیں تباہ ہو جائیں اس استاد کی بے احتیاطی کی وجہ سے. اور اس کی اولاد بھی پھر ہمارے پاس نہ آئے کہ بھائی یہاں مارتے ہیں، ادھر چلو، پھر بھلے وہ ایمان دے بیٹھے. اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. مقابلہ سخت ہے، آمین. ایمان بچانا بہت ضروری ہے. حالات بہت خراب ہیں، اب تو دہریت پنپ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے، ایمانوں کی. بہت مسائل ہو گئے، اب مہربانی کرے اور اپنی تنخواہ کی طرف نہ دیکھیں، اجارے کی طرف نہ دیکھیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ مہربانی کر کے وہ کریں کہ جس سے دین، دنیا، آخرت سب کا بھلا ہو. اجارہ ہماری مجبوری ہے، یوں سمجھ لیں کہ ظاہر کھانا بھی ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہم جائز اجارہ لے رہے ہیں اور بھلے لیں، لیکن ہم اچھی اچھی نیتیں کریں اس میں اور اللہ کی رضا کے لیے. بالکل یہ نہیں کہ اپنی سمجھو جس کو بولتے ہیں نا کہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر دیں، اس میں اپنی حیثیت سے زیادہ کام کریں اور بس بچے کو بنا لیں کہ وہ آپ کے لیے اللہ کرے صدقہ جاریہ کی طرح ہو جائے، کہ یہ خود بھی حافظ پروڈکشن کرنے والا بن جائے، عالم پروڈکشن کرنے والا بن جائے، مبلغ پروڈکشن کرنے والا بن جائے، پیسے ہو جائے. ایسا کام کریں ٹوٹ کے. سب اگر میں جو عرض کرتا ہوں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. بچہ بچہ حافظ قرآن ہوگا، ہر خاندان میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو. کاش ایک بچہ عالم ہو، ایک بچی عالمہ ہو، کاش ایسا دور آ جائے، کم از کم ایک، ورنہ ہونا تو 100% چاہیے. اللہ کرے کہ سب عالم دین بن جائیں.
یہ کچھ میں نے سوالات آپ سے وہی کیے جو فیس بک کے ذریعے آئے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ایک قاری صاحب نے استاد صاحب کو اپنے شاگردوں کے ساتھ کس طرح ماحول رکھنا چاہیے, دوستانہ ہو تو کس حد تک ہو, دوستانہ ہو کہ نہ ہو, تو آپس کے تعلقات کا کوئی اسٹینڈرڈ یا کوئی لیول ہے؟ دوستانہ میں تو امید کم ہے کہ وہ ترکیب بنے. استاد و شاگرد میں فرق ہونا چاہیے, امتیاز ہونا چاہیے. جیسے باپ اور بیٹے میں بھی امتیاز ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی عام طور پہ ہوتا ہے, ورنہ بیٹا بھی باپ کا امامہ کھینچ لے گا امتیاز نہیں ہوا تو. اس طرح شاگرد بھی استاد کے سامنے پھر وہ تو تڑاک میں شروع ہو جائے گا اگر دوستی ہوئی تو, اور پورے کلاس میں استاد کی آبرو کا نیلام کر دے گا. ہو یعنی کہ امتیاز, فرق. میرے سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ روب کیا اتنا ہو کہ پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ استاد سے بیان ہی نہ کر پائے, کیا یہ روب مفید ہے؟ ہاں, ایسا بھی روب نہ ہو. جب یعنی کہ باہر روب استاد بھی جب ترغیب دلائے گا نا کہ آپ بچوں پوچھ لیا کرو, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے میں 100 مرتبہ بھی سمجھانے کے لیے تیار ہوں, آپ گھبرائیں نہیں, مجھے پوچھ لیا کریں. تو اس طرح ترغیب سے وہ پوچھیں گے بچے. ایک بارش کا پہلا قطرہ گرے گا نا, ایک ہمت کر کے پوچھے گا نا, دوسروں کا آٹومیٹک دل کھلے گا, وہ پوچھیں گے. اچھا, پھر یہ بے تکا بھی پوچھیں گے. ہاں بالکل بے تکا پوچھیں گے تو ان کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہے, نہیں تو وہ اس کو احساس محرومی ہو جائے گا. وہ جیسا بھی پوچھتا ہے, ابھی بے تکا پوچھا, کل باتو کا پوچھے گا, ورنہ وہ باتو کا بھی نہیں پوچھے گا. بات یہ باتو کا کوئی لفظ نہیں ہے لغت کا, ویسے ہی میرے کہا کہ بے تکا جس کی کوئی تکی نہیں ہو. تو اس طرح ہوتا ہے کہ عجیب عجیب سوالات بھی کر لیتے ہیں کرنے والے, بچے بھی بڑے بھی کرتے ہیں, بہت عجیب و غریب سوالات بعض اوقات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ہم آپ کو انشاءاللہ ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے جس امیر سنت نے بھی ایک مدنی پڑھنے کو قاعدہ پڑھایا ہے. سبحان اللہ. خالی آپ ہی نہیں پڑھاتے ہو, دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد علی عطاری, مدرسۃ المدینہ, زمزم نگر, حیدرآباد. باپا آپ مدینے جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کب جائیں گے؟ باپا نظر کرم فرما دے, ہماری بھی حاضری آپ کے ساتھ ہو جائے. سے حاضری ہوئی ہے کہ مدینہ عمرہ وغیرہ کیا آپ نے؟ جی نہیں کیا؟ جی کیا ہے نا. کتنے بار کیا؟ ایک. ماشاءاللہ. حج نہیں. حج نہیں کیا. مدینہ دیکھتے تو راستے تو پتہ ہے نا آپ کو. ماشاءاللہ, مبارک ہو. آپ کے ساتھ کرم ہو جائے باپا, چل مدینہ عطا فرما دے. باپا چل مدینہ عطا فرما دے. باپا چل مدینہ فرما دے. باپا چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے ہے. بولا لو پھر مجھے شائے بحر و بر مدینے. بولا لو پھر مجھے شائے بحر و بر مدینے.
مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شفیع روشن فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شفیع روشن فاطمہ حیدر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی جا جمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد نواز اتاری، ناظم مدرسۃ المدینہ ذکر حبیب، بہاول نگر. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک باعمل حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ باعمل سے کیا مراد ہے اور مرتے دم تک باعمل رہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو فرائض واجبات اور سنت موقدہ ادا کرتا ہوں، ان کو ترک نہ کرتا ہوں، وہ باعمل کہلائے گا. البتہ ظاہر ہے کہ پھر وہ سنت غیر موقدہ، مستحبات اور دیگر نفل کام جتنے زیادہ کرے گا تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. پھر اب یہ کہ مزید وہ اخلاق کے معاملات، پھر مولکات سے بچنے کے معاملات وہ الگ ہیں. اب جو مطلب یہ نہیں کہ مستحبات پر بھی عمل کرتا ہو، فرائض واجبات سنت عبادات کی جتنی بھی سب ادا بھی کرتا ہو، لیکن غیبتیں کرتا ہو، بد اخلاق ہو، لوگوں کے دل دکھاتا پھرتا ہو، دل آزاریاں کرتا ہو، تو ظاہر وہ پھر بے عمل ہی ہے، باعمل تو نہیں کہلائے گا. تقوی پیدا کرنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے اس میں اگر احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو بڑا مفید ہے. یا مدنی انعامات اگر آپ پکڑ لیں نا تو بھی انشاءاللہ باعمل ہو جائیں گے. یعنی جب کہ اس پر عمل کریں گے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ. روزانہ غور و فکر کے ذریعے رسالہ پر کر کے اس 1 تاریخ کو مدنی ماہ، اسلامی ماہ کی 1 تاریخ کو جمع کرواتے رہیں گے ذمہ دار کو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ باعمل بن جائیں گے. مدنی انعامات پر جو عامل ہیں وہ ماشاءاللہ بعض اوقات پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مدنی انعامات کا عامل ہے. نگاہیں بھی نیچی ہوتی ہیں، بولتا بھی کم ہے، فضول پنچات میں نہیں پڑتا، ادھر ادھر کی فرق ہوتا ہے اس میں. اللہ کرے کہ ہم سب مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، پھر دین کا کام بھی بہتر طریقے سے ہم کر پائیں گے. ورنہ یہ اڑاؤڑی والے اور مطلب بات بات پہ چڑ جانے والے، غصیلے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کام دین کا کر نہیں پاتے، تھوڑا کر بھی لیتے تو بعض وقت بڑا بگاڑ پیدا کر دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. آج 22 شوال المکرم
1440 हिजरी बुध का दिन है। हदीस पाक में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो चीज़ बुध को शुरू होती है वो इत्माम को पहुंचती है, यानी पूरी हो जाती है। फ़तह रज़विया शरीफ में हदीस पाक नकल की गई। कई बुज़ुर्गों से यह साबित है कि वो हजरात नया सबक या नया काम जो है वो बुध को शुरू करना पसंद करते थे। इसी हदीस पाक के तहत मेरे रज़ाई पोते और रज़ाई पोते और रज़ाई पर नवासे हसन रज़ा तकरीबन 3 साल के हो गए, और आज से इंशाअल्लाह ये मदनी कायदा पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता। माशाअल्लाह, हसन रज़ा का सबक शुरू हो गया। मरहबा। अल्लाह पाक आपको आलिम बाअमल हाफिज कुरान मुफ्ती इस्लाम बनाए। कहिए आमीन। आमीन दावत इस्लामी का बाअमल मुबल्लिग बनाए। आमीन। माशाअल्लाह, मरहबा। जी आइए भाई। एक सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ मदरसतुल मदीना बाबुल इस्लाम सिंध जमजम नगर लतीफ़ाबाद नंबर 7 से। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, बाज़ लोग अपने घर में तोता पालते हैं और इसको बोलना सिखाते हैं और इसको सूरत फ़ातिहा याद करवाते हैं। तोता सूरह फ़ातिहा की तिलावत करता है, ऐसा करना कैसा? अच्छा, ये बाद लोग गालियाँ भी सिखाते होंगे, गाने भी सिखाते होंगे। तो अगर अल्लाह और रसूल का जिक्र सिखाते हैं, सूरतुल फातिहा सिखाते हैं तो उम्दा है, अहसन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। वो तजवीद क़वाइद व मखारिज के साथ सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ रहा होता है। आप पढ़ाया करें, वो उनको आता नहीं होगा ना पढ़ाने वाले को। आलिम साहब को सौंप दे तो अल्लामा बना दें इनको, तो अल्लाह के बंदे तोता है, मुकल्लफ तो नहीं है ना ये। नहीं, ये शरीयत के अहकाम तो इस पर लागू नहीं पड़ते कोई। और फिर यह कि ये अपनी सलाहियत के मुताबिक पढ़ेगा। अभी हसन रज़ा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो कई कारी साहबान सोचते होंगे कि यार इसने गलत पढ़ा, तो तायद तो मैं भी करता हूँ गलत पढ़ा। तो ये मतलब अब इसकी जितनी सलाहियत है उतना पढ़ा इसने। तो बच्चे को हम नमाज जो पढ़ाएंगे करेंगे तो जितना उसकी अक्ल होगी, जितनी सलाहियत होगी, उसी तरह पढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर सीख लेगा। अच्छा, ये कारी साहब के पास अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और जैसे सबक सुना है, वो नॉर्मली तो सबक सुना ही देते हैं, तो चाहे वो कुरान करीम से हो या कायदे से हो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी इनका एक स्टे है। लेकिन जब वो जाए सबक सुना कर, तो कारी साहब उसको कुछ शफ़क़त और दुआओं से नवाज कर भेजें। अगर मिसाल का दो उससे गलती नहीं की है और एक नॉर्मल पढ़ लिया है, माशाअल्लाह, अल्लाह और आपको बरकत दे दे, अल्लाह आपको मीठा मदीना दिखाए, माशाअल्लाह, यूँ करके भेजना चाहिए हर एक बच्चे को। तो क्या लगता है कि कुछ होएगा इससे? तो पहले कारी साहिबान को बोलना सिखाएं आप, ये सबको मीठा मदीना अभी दिखाया तो था इनको एक मदनी कायदा पढ़ाते हुए हमको, कि इसमें बाद में कितनी दुआएं दी गई। अल्लाह आपको आलिम बामल बनाए, बोले दादा से इतनी तो, हालांकि ये जिसको दुआएं दी जा रही थी उसको नहीं पता, मगर जिससे दुआएं की जा रही थी वो रब तो सब जानता है ना। मैं हौसला अफजाई करते भी होंगे। नहीं, मैं तो वैसे करते करनी चाहिए, हौसला अफजाई से बच्चा पढ़ जाएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہمارے کئی قاری صاحبان نے ہمیں پرچیاں بھی دیں، کئی ایک نے ان کو دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، ان کے لیے بھی آپ سے دعا کی عرض ہے۔ صادق آباد پنجاب کے قاری اکبر صاحب جو ہماری تربیتی نشست میں تشریف لائے تھے، تو یہیں جب وہ پہنچے تو گھر سے اطلاع ملی کہ والد صاحب کا ان کے انتقال ہو گیا ہے، تو وہ قاری صاحب ہمارے جو ہے وہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ ان کے والد صاحب کے لیے قاری نام کیا قاری صاحب؟ قاری اکبر کل دوسرے تھے جی، کل دوسرے تھے۔ قاری اکبر، اکبر کے آگے پیچھے کوئی ہوگا؟ اکبر علی اکبر اتاری، اکبر تو نام۔ تو اکبر بھائی کی والد صاحب کا انتقال ہوا۔ اسی طرح سید فدا اتاری، یہ دارالسلام مسجد مدینہ کے ناظم ہیں پنجاب کے، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی یہیں حاضر ہوئے تھے۔ کن کی بہن کا؟ سید فدا اتاری۔ اچھا اچھا، وہ اکبر نام کے تعلق سے اکبر ہوتا ہے نام، لیکن مسئلہ ہے، مسئلہ اسود الغابہ میں ایک صحابی کا نام اکبر الحارثی، یہ حارثی ان کا قبیلے کا ہوگا نسبت کی وجہ سے، تو ایک صحابی کا نام اکبر الحارثی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر بشیر رکھا۔ اچھا، یہ اسود الغابہ کی روایت پوری ہوئی، تو اب مزید اس کی وہ وضاحت، اگر کسی نام کے ساتھ صفت کے اعتبار سے اگر یہ اکبر لکھا جائے تو حرج نہیں، یعنی یہ جز ہو نام کا تو حرج نہیں، جیسا کہ علی اکبر یا علی اصغر۔ اب یہ کہ مطلقاً اکبر نام عام طور پر رکھتے نہیں ہوں گے، یہ علی ساتھ میں ہوتا ہوگا، پر عام بول چال میں وہ حذف کر دیتے ہوں گے، تو میں اب قاری اکبر نہیں کہوں گا، قاری صاحب کہوں گا۔ اب ان کا نام، ان کو اگر صرف اکبر ہے تو بدلنا چاہیے۔ اللہ بیچاروں پر رحم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، ناظم کا صاحب سید فدا حسین، جی فدا اتاری۔ اور بھی اطلاع ملی ہے کہ مدرسہ المدینہ کاموں کی سلامت پورہ کے خادم عمران اتاری، یہ بھی یہاں آئے تھے، ان کے بھی والد صاحب کا انتقال ہوا اور وہ واپس چلے گئے۔ اللہ مدرسۃ المدینہ کاموں کی کے خادم محمد عمران اتاری کے والد صاحب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہ و بحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک استغفرک
وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. ووسیلہ رحمت للعالمین. یہ سارا اجر و ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین تمام، صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار. امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے قاری صاحب کے والد محترم سید فدا حسین کی بہن اور عمران محمد عمران کاموں کی کے والد محترم، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان تینوں کی بے حساب مغفرت کر دے. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. مولا کریم ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. قاری صاحب میں آپ سے بھی، سید صاحب آپ سے بھی، عمران بھائی آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. سب صبر کیجئے گا. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور باری ہماری بھی پیچھے لگی ہوئی ہے. نہ جانے کب بلاوا آ جائے. بلاوا ضرور آئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہمارے اندر جان ہے اور اب موت کا مزہ چکھنا. اللہ کریم محبوب کے جلووں میں موت نصیب فرمائے. کلمہ ایمان سے دنیا سے اٹھائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو. مولا کریم جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ان کو مل جائیں. الہ العالمین قرضوں کے بوجھ اتر جائیں. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد وعافیت عطا ہو. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو. یا اللہ جو بے جا مقدموں میں گھرے ہوئے نکل آئیں، مظلوم قیدی آزادی پائیں، جن پر جادو ٹونے اثرات وغیرہ کا سلسلہ ہے ختم ہو، امن و آشتی کا دور دورہ ہو. یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ ہو. پروردگار رحمت کی بارشیں عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام سوسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سوسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سوسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. حسن
जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा आका का इमामा मरहबा आका की दाढ़ी मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा दंदान मुबारक मरहबा दंदान मुबारक मरहबा सदके या रसूल अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा हो जो कमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है धारा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा हो जो कमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा